بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ فرمایا کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاتا ویحذرکم اللہ نفسہ والی اللہ المصیر۔ مومن دوست نہ پکڑیں کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں۔ جس نے ایسا کیا تو یاد رکھو کہ اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور سوائے اس کے کہ تم بچا کے ایسا کرو اتنا جتنا بچنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس کے بارے میں ہوشیار کرتا ہے کہ بیدار رہو اللہ کے حوالے سے، اور یہ جان رکھو کہ اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اپنے لب و لہجے اور اسلوب کے اعتبار سے اور مضمون کے اعتبار سے کافی سخت آیت ہے۔ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اعلان کی ہیں اس سورہ کی تمہید میں۔ ایک یہ کہ مسلمان غالب آئیں گے اور یہود و نصارہ اور کفار مغلوب ہوں گے۔ پھر پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دعا کروائی گئی تھی، اور جس کو اللہ نے ذلیل کرنا ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو عزت دینی ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی مضمون کا تقاضا ہے کہ اب کچھ لوگ منافق ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تھے، لیکن ان کی صفوں میں بیٹھ رہے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں بھی۔ اللہ معاف کرے کہ مثال کے طور پر میں یہودیوں کا دوست ہوں، لیکن فائدے اٹھانے کے لیے مسلمانوں میں بھی آ گیا ہوا ہوں، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ مغلوب ہوں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، کیونکہ میں ہوں تو ان کا۔ ٹھیک، اس مضمون کو، اس کی جو پیچھے سے لنک ہے وہ یہی ہے۔ اگر اس کو آپ لے کر نہیں چلیں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ جو لوگ اس کو آیت کو الگ نکال لیتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کسی کافر سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ یہ مضمون نہیں ہے۔ مضمون یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ مغلوب ہوں گے، مسلمان غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ دینا چاہتے ہیں، کسی کی بادشاہت چھیننا چاہتے ہیں، کسی کو عزت دینے والے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ اس صورتحال میں اب واضح ہو جانا چاہیے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے مسلمانوں کے ساتھ رہیں، اور جن کی محبتیں اور ہمدردیاں یہود کے ساتھ ہیں تو وہ اپنی ہمدردیاں چھوڑ دیں۔ نہیں چھوڑیں گے تو پھر جو نتائج نکلنے ہیں وہ نکل آئیں گے۔ یہ ہے مضمون جو اس آیت کے اندر سے۔ لیکن یہ عام دوستی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس زمانے کی دوستی کی بات ہو رہی ہے جب اتمام حجت کے بعد کافروں کے لیے فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں مثال کے طور پر میں اللہ تعالیٰ خیر کرے انڈیا کے ساتھ ہوں، انڈیا کی ٹیم جیت رہی ہو، جیسے بات مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ہوتا ہے کہ پاکستانی جیت رہے ہوں تو ان کو خوشی ہوتی ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے، ان کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اب حالانکہ ملک کے اعتبار سے ان کو انڈیا کی ٹیم جیتنے پر خوشی ہونی چاہیے، لیکن اسلام کے اعتبار سے وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہمدردیاں ہو جاتی ہیں کسی موقع پر۔ تو یہ وہ ایسا مسئلہ ہے کہ ایمان کدھر کھینچ رہا ہے اور دوستیاں کدھر کھینچ رہی ہیں، تعلقات کدھر کھینچ رہے ہیں، کس گروپ میں ہوں کس گروپ میں نہیں ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ واضح طور پر کر لو کہ تم کدھر جانا چاہتے ہو۔ ایمان کو ترجیح دینا چاہتے ہو تو پھر مسلمانوں کے ساتھ آنا پڑے گا، اور اگر دوستیوں اور رشتہ داریوں کو اور تعلقات کو اہمیت دینا چاہتے ہو تو پھر آج ہی فیصلہ کر لو، تاکہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہو کہ گم گو کی حالت ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ زندگی کے بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ چیلنج بن جاتا ہے۔ گھر کے اندر، گھر کے باہر، دوستوں میں، اداروں میں یہ صورت سامنے آ جاتی ہے کہ اب ہم نے کدھر جانا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ نہیں، تعلق نبھانا ہے کہ ادارہ نبھانا ہے، ادارہ نبھانا ہے کہ تعلقات نبھانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بعض کا دھڑے بندیاں بن جاتی ہیں۔ جماعتوں میں آپ دیکھیے، میں 9-10 تحریکوں کے ساتھ قریب سے ان کو دیکھا ہے، وابستہ بھی رہا ہوں کچھ کے ساتھ، تو اس میں یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اب لیڈر کے ساتھ رہنا ہے کہ اخلاق کے ساتھ رہنا ہے۔
بعض اوقات لیڈر ایک ایسا فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو غیر اخلاقی ہوتا. اب اخلاق کے ساتھ رہنا ہے. جماعت اسلامی میں امین احسن اصلاحی اور مودودی صاحب میں افتراق ہوا، ایک اصول پر ہوا کہ شرعیت پہ چلنا ہے کہ شرعیت پر نہیں چلنا. تو اب اصول کا ساتھ دینا ہے کہ ساتھی کا ساتھ دینا ہے، لیڈر کا ساتھ دینا ہے. اس طرح کے بہت سارے مواقع زندگی میں آ جاتے ہیں. تو اب یہاں یہ موقع آ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ اگر مطلب قریش کو بھی کہا گیا ایک موقع پر، مسلم صحابہ کو بھی جو قریشی تھے، کہ بھئی تمہیں اب اپنے ماں باپ سے دوستی نہیں کر سکتے ہو، اب تمہیں ان کو چھوڑ کے آنا پڑے گا. یہاں پر بھی وہی مضمون ہے کہ تم دوست نہیں بناؤ گے. دوست نہیں بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ نئے دوست نہیں بنانے ہیں، دوستیاں قائم نہیں رکھنی، دوستیوں کو اہمیت نہیں دینی. مطلب یہ ہے کہ اگر تم دوست کو اہمیت دے رہے ہو اور ایمان کو اہمیت نہیں دے رہے ہو، تم مارے جاؤ گے. اب اس میں جو دوستیاں ہوتی ہیں وہاں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، بعض کا کاروبار اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، بعض کو کچھ ہوتا ہے. تو یہ فرمایا کہ یہاں پر تمہیں اب ان دوستیوں کو نہیں اہمیت دینی اور ایمان کو اہمیت دینی ہے. اس لیے جو الفاظ فرمایا من دون المومنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کر، مومنین کا ساتھ چھوڑ کر تم کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرو گے. تو مومنین کا ساتھ چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی قیمت پر مسلمانوں کو نقصان ہو، کافروں کو فائدہ ہو. یہ اب تمہارے ایمان کی علامت بنا دیا گیا. اسی سورہ کی آگے 118 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس نے ان کے ساتھ دوستی کی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جس نے ان کے ساتھ دوستی کی میں انہی میں سے سمجھوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ اصول بھی واضح رہنا چاہیے کہ بعض اوقات آپ ایک ایسے موڑ پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں پر یہ تفریق کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ادھر ہیں کہ آپ ادھر ہیں. ایک زمانے تک اکٹھے چل سکتے ہیں بعض اوقات، لیکن پھر وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب سزا نافذ کرنی ہے تو پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں نے سزا والوں میں جانا ہے کہ بچنے والوں میں جانا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہی میں سمجھوں گا، کافروں میں سمجھوں گا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. گویا یہ چیلنج اتنا واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر دوستی نبھاؤ گے ان کے ساتھ اور ایمان اور اہل ایمان کے مقابلے میں، تو پھر تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تم بچ بچا کے دوستی کرو. یعنی ان کی سازشوں سے بچ کے، اپنا ایمان بچا کے. تمہارا اگر مثلا باپ ہے تو باپ کی ضرور خدمت کرو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان کو نقصان پہنچے. اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر تم نے ان کا ساتھ دینا ہے تو دوستی نبھانی ہے تو پورے بچ بچاؤ کے ساتھ، پورے تقوی کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری دوستیاں اور تمہاری دشمنیاں تمہیں تمہارے ایمان کو نقصان پہنچا دیں یا مومنین کو نقصان پہنچا دیں. مومنین سے یہاں مراد میں اور آپ نہیں ہیں، یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، خدا کے منتخب لوگ ہیں جو وہاں موجود ہیں. اور ان کو چھوڑ کر، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ کر کافروں کا ساتھ دینے لگ جاؤں تو یہ ایمان سے محرومی ہے. میرے اور آپ کا معاملہ سادہ ہے، پتہ نہیں میرا ایمان معتبر بھی ہے کہ نہیں. مجھے کوئی چھوڑ کر چلا جائے دوسری ٹیم میں تو اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے چنے ہوئے ساتھی کھڑے ہیں جو خدا کا آخری پیغام لے کر مبعوث ہوئے ہیں، ان کو آدمی چھوڑ کر ادھر چلا جائے تو یہ اہمیت اس کے اندر یہ ہے. من دون المومنین کا مطلب میں آپ ہرگز نہیں ہے. میرے اور آپ کے اندر 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو ایک ہو سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر ایک آدمی زیادہ نیک آدمی کی طرف جا رہا ہو. تو وہاں یہ سوال نہیں تھا، وہاں سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ ہیں، ان کو چھوڑ کر آدمی کافروں سے جا کر مل رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ اللہ بھی کھڑے ہیں، اعلان کر چکے ہیں، ثابت کر چکے ہیں. تو یہ کیفیت ہی اور ہے. اس کو عام مومنین لے کر مسئلہ پیدا کر دیں گے اور عام کافرین لے کر مسئلہ پیدا کر دیں گے. اس لیے میری اگر کوئی دوستی چھوڑتا ہے، آپ کی کوئی دوستی چھوڑتا ہے اور کسی ہندو کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے اپنے محلے میں رہنے والے سے، تو اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، ابو بکر عمر کو چھوڑ کر اس وقت کافروں کے ساتھ دوستی کر لے تو یہ ایک
الگ کیس ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ تو یہ دوستی اگر بچ بچا کے ہو رہی ہے، ایمان غارت نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی وجود میں نہ آئے، تو دوستی جائز ہوگی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی وجود میں نہ آئے تو دوستی ان کے ساتھ جائز ہو جائے گی، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ بچ بچا کے کرے۔ تو بچ بچا کے اگر اپنا ایمان بچا کے لے آتا ہے، ان کی سازشوں کا حصہ نہیں بنتا، ان کے فتنوں کا حصہ نہیں بنتا، ان کے فسادوں کا حصہ نہیں بنتا، اور اس کے نتیجے میں اس کی دشمنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ قائم نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ کسی کا باپ ہو سکتا ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے دوسری طرف، تو وہ جو خدمت اس نے کرنی ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بچ بچا کے، اس شرط کے ساتھ اگر اس کی دوستی ان کے ساتھ اس نوعیت کی ہو گئی کہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ڈھل جائے یا ان کو چھوڑ کر ان کے طرف چلا جائے، تو یہ ایمان سے نکل جائے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں بیدار کرتا ہے، چکنا کر رہا ہے اپنے بارے میں۔ یہ بہت دو جگہ آیا ہے، آگے بھی ایک جملہ اس طرح کا آ رہا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنا سارا، جس کو ہم کہتے ہیں نا اس نے اپنا ذاتی بوجھ ڈال دیا اس بات کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اپنی پوری ذات کو لے کر آ گئے ہیں کہ اگر تم نے میرے نبی اور میرے نبی کے ان ساتھیوں کے دشمنی میں اتر گئے تو پھر میں اپنے آپ سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ سامنا ہوگا، میرے سے واسطہ پڑے گا، اس لیے بچ کے رہو۔ یہ نہایت شدید سخت ترین آیت ہے میرے خیال میں۔ اس کا ایک ایک جملہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بہت سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کے آغاز ہی میں بتا دیا ہے کہ اب راستے دو ہی ہیں، اب ایک اللہ کی دشمنی، مومنین کی دشمنی ہے، اور ایک اللہ اور مومنین کا ساتھ ہے۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے۔ اب تمہارے بہن بھائی کام نہیں آنے والے ہیں، اب تمہیں چھوڑنا پڑے گا یا پکڑنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری ذات کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب اس صورتحال میں اللہ تمہیں اپنی ذات کے حوالے سے آگاہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے یہ حرکت نہ چھوڑی تو تمہیں خدا کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ یہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ سے واسطہ نہیں پڑنا کہ وہ فراموش کر دیں گے اپنی نرمی کی وجہ سے۔ اللہ نے تو اپنے قوانین اور اپنے عدل کے مطابق فیصلہ کر دینا ہے۔ تو یہ دراصل لوگ اس کو چونکہ من دون المومنین کر کے بہت چھوٹا درجہ کر دیتے ہیں کہ سارے ہی مسلمانوں کے ساتھ، مثلا اس وقت ہم پاکستانی ہندوؤں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے ہندوستان کے، یا ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ پاکستانی لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو چھوڑ کر کافروں کی طرف جانا، اس کا وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ میرے محلے میں اگر کوئی ہندو رہتا ہے تو اس کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا، کیونکہ نہ میں مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہوں نہ ایمان کے خلاف جا رہا ہوں۔ وہ میرا ہمسایہ ہے، میں کوئی کھانا پکاتا ہوں اس کو دے دیتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ میں اگر کوئی گھر میں ایسی چیز آ گئی ہے جو سوغات ٹائپ ہے تو اس کو دے دی میں نے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں مقابلہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا اور کافروں کا، یہ وہ مضمون ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر اس مضمون سے نکال دے تو پیچھے کوئی تعلق نہیں بنتا اس کا۔ تو پیچھے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب مسلمان غالب ہوں گے، یہ مغلوب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے اب بادشاہت دینے اور چھیننے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جن کو بادشاہت ملے گی وہ عزت پائیں گے، جن سے بادشاہ چھینی جائے گی وہ ذلیل ہوں گے۔ اب اس دو گروپوں میں سے کس کا فیصلہ کرنا؟ تو فرمایا کہ مومن اپنی دوستی کو مت پکڑیں مومنین کے خلاف، جس نے ایسا کیا تو وہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ بچ بچا کے دوستی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اس صورتحال میں واسطہ مجھ سے پڑنے والا ہے۔ یہ واسطہ جو ہے یہ دو طرح سے اللہ کے ساتھ پڑتا ہے کافروں کا، جو رسول کے زمانے کے کافر ہوتے ہیں۔ ایک واسطہ پڑتا ہے جو عذاب کی صورت میں دنیا میں آتا ہے، اور ایک واسطہ پڑنا ہے آخرت کے حوالے سے۔ تو آگے جو فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ میں دنیا کا واسطہ پیش نظر ہے، غلبہ اس کا ہوگا اور قیامت والے دن بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے آپ سے تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ واسطہ تمہارا ان سے پڑنے والا ہے۔
تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ اور پھر دنیا میں تو جہاں کروں گا پھر میرے طرف لوٹ کر بھی تم نے آنا ہے۔ تو یہ مقام ہے اس آیت کا، بہت سخت آیت ہے، اور اس سخت آیت کے جو معنی ہیں وہ میں نے واضح کر دیے ہیں، اور اس کو عام مومن اور کافر کی دوستی کے معنی میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ خاص موقع محل کی بات ہے، اور میری اور آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہمارے ایمان کا مسئلہ پیدا نہیں کرتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کو چھوڑ کر کافروں کی صفوں میں شامل ہونا یہ کفر کا علامت بن جاتی ہے۔ آگے فرمایا کل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اسی آیت کو جو سختی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل نہیں ہونے دیا، اسی سختی کو قائم رکھا ہوا ہے، اور فرمایا کہ یہ نہ خیال کرو کہ چھپ چھپا کے یہ دوستیاں قائم کر سکتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ چھپ کے کرنی ہے نہ اعلانیہ کرنی ہے، کیونکہ تم اگر چھپاؤ کوئی بات تب بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ظاہر کر دو تب بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو تمہارے دلوں میں ہو سکتا ہے یہ خیال کر رہے ہو کہ چلو کوئی نہیں، چھپ چھپ کے میں ملایا کروں گا، بتاتا نہیں، راز دیا کروں گا، باتیں کرایا کروں گا۔ تو فرمایا کہ جو بھی تم چھپاؤ گے ان سے کہہ دو کہ وہ بھی اور جو تم ظاہر کرو گے دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بلکہ یہ کیا بات ہوئی، کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو تمہارا واسطہ وہ اوپر یحذرکم اللہ نفسہ، اس کو مزید تقویت دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا واسطہ کس ذات سے پڑھنا ہے۔ وہ انسان نہیں ہے کوئی کہ تم جھوٹ بول کے بچ جاؤ گے یا پردہ ڈال کے بچ جاؤ گے یا کوئی بہانہ بنا کے بچ جاؤ گے، نہیں، وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جو تمہارے دل کے اندر کی باتیں ہیں، جو نفاق ہے یا جھوٹ ہے یا جو بھی تم پلان کر رہے ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ سب کام کر سکتے ہیں۔ یہ اب دو چیزیں اس آیت میں اکٹھی کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس سے آگاہ کر رہا ہے، کس ہستی سے، وہ جو سب کچھ جانتی ہے اور سب کچھ کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی طاقتور ہستی کے مقابلے میں جانے سے بچنا ہی چاہیے، کہ جو سب کچھ جانتی بھی ہے، سب کچھ کر بھی سکتی ہے۔ یہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ سب سے بڑی دھمکی کسی آدمی کے لیے یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا واسطہ خدا سے پڑھنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل کر دی کہ واسطہ کس خدا سے پڑھنے والا ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے اندر پیدا ہونے والی نیتوں، ارادوں، خیالات، دھوکے دہی کے تصورات، نئے نئے بہانے، سب کو جانتا ہے، اور وہ کر بھی سب کچھ سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اگر تمہارے ساتھ ابھی پکڑنا چاہے تو پکڑ لے گا، کیونکہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور قیامت والے دن سارے اکٹھے ہو کر بھی اللہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو کچھ نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس نے تو ایک کلمہ کن بولنا ہے اور سب کے سب وہیں رکے رہ جائیں گے۔ اللہ کی طاقت تو بہت زیادہ ہے، بعض اوقات ایک آدمی جس کو اللہ نے لیڈر بنایا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ پورے کے پورے مجمع کو ایک جملہ بول کے روک لیتا ہے، پورے کے پورے مجمع کو، لاکھوں لوگ کھڑے ہوں، وہ ایک جملہ بولے، اور ٹھہر جاؤ میں بتاتا ہوں تمہیں، رک جاتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر طاقت بھی سب کچھ رکھتے ہیں، علم بھی سب کچھ رکھتے ہیں، ان کا تو کلمہ کن ہی مان نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا واسطہ کس ہستی سے پڑھنے والا ہے، تو خدا سے بچ کے رہو، خدا کے بارے میں ہوشیار اور چکنے رہو، کیونکہ خدا کے ساتھ جب تمہارا معاملہ پڑھنا ہے تو وہ دل کی باتوں، دل کے ارادوں، دل کے بہانوں سب سے واقف ہے۔ اب مزید اسی بات کو آگے بڑھایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ
اس دن جس دن ہر چیز جو بھی نفس نے کیا ہوگا کسی نے وہ سامنے آ جائے گی، نیکی میں سے بھی، اور جو برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اس دن یہ نفس چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس کے اعمال کے سامنے آنے کے درمیان بہت لمبی مدت حائل ہوتی۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے آگاہ کر رہا ہے کہ بچ کے رہو، تمہارا واسطہ اللہ سے نہ پڑ جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ آیت ایک خاص طرح کے صنعت تضاد کی حامل ہے، غصہ بھی ہے اور رافت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے جب غصے کے مقام ہوتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے صادر ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی جملے۔ تو فرمایا کہ تمہارا واسطہ خدا سے پڑنے والا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس دن واسطہ پڑنے والا ہے؟ جس دن ہر آدمی کا کیا ہوا کام سامنے آ جائے گا، نیکیاں بھی اور برائیاں بھی۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ تو یہ آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آگاہ کرنے کا یہاں مقصد کیا ہے؟ یہاں مقصد اہل کتاب کی اصلاح بھی ہے۔ اہل کتاب اپنے بارے میں بعض، جیسے ہم بھی بہت سارے خیالات میں مبتلا ہیں کہ کچھ بھی ہیں تیرے حبیب کی امت میں ہیں، دوزخ میں نہیں جائیں گے، تو اس طرح کے ان کے بھی نظریات، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور جو اصلی اصول ہے اس کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو ان میں سے جب قیامت والے دن یہ سامنے آئے گا تو پھر اس وقت ہر شخص ان میں سے چاہے گا کہ کاش ابھی اور لمبا عرصہ گزر جاتے، ابھی اور نہ سامنے آئے، تو اس کے اور اس کے اعمال نامے کے سامنے آنے کے درمیان لمبا عرصہ حائل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ نہیں، حائل نہیں ہوگا۔ اس دن جس دن سب لوگ پیش کر دیے جائیں گے، سب اعمال نامے پیش کر دیے جائیں گے، تو بس سارے پکڑے جائیں گے اور سب کو خدا کا سامنا کرنا ہوگا۔ سب کا واسطہ خدا سے پڑے گا، سب کو اس دن خدا کو مطمئن کرنا پڑے گا، خدا کو جواب دینا پڑے گا، اور خدا کے سامنے کوئی بہانے نہیں چلیں گے، کوئی جھوٹ نہیں چلیں گے، کوئی پیسہ نہیں چلے گا، کوئی رشوت نہیں کام آئے گی، کوئی دوسرے کی ساتھ دینا کام نہیں آئے گا، کیونکہ خدا ہے۔ ہم تو ڈرتے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی روب داب آدمی آ جائے تو ہم سفارش قبول کر لیتے ہیں، کوئی رشتہ دار ایسا آ جائے جس کا انکار نہیں کر سکتے تو اس کی بات مان لیتے ہیں، پیسہ دکھا دیں تب ہم بات مان لیتے ہیں۔ خدا کے ہاں یہ کمزوریاں نہیں ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے بچ کے رہو۔ البتہ اللہ تعالیٰ یہ وقت سے پہلے اس لیے بتا رہے ہیں اور تمہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ آج فیصلہ کر لو کہ کافروں کے ساتھ دوستی کرنی ہے کہ مومنین کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو کہ کدھر جانا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر عزت پانی ہے اور بادشاہت پانی ہے تو ادھر آ جاؤ، اور اگر کافروں کے ساتھ کھڑے ہو کر سزا پانی ہے تو ادھر چلے جاؤ۔ لیکن میں تمہیں اپنی رافت کی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ میں بڑا مہربان ہوں اپنے بندوں پر۔ رؤوف کے معنی عام طور سے مہربان کر دیتے ہیں، لیکن یہ دراصل اس کے اندر پورا مفہوم یہ ہے کہ مشکلات سے بچانے والا، یعنی ایک ایسی ہستی کہ جو ترس کھا کر مہربانی کر کے آپ کو کسی بری صورتحال سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں رؤوف کا استعمال اسی معنی میں ہوا ہے کہ تم جس روش پہ چل رہے ہو منافقت کی، کہ بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھتے ہو لیکن تمہاری دوستیاں ادھر ہیں، تم ان کو فائدہ پہنچاتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچاتے ہو، ان کے راز ادھر جا کے بتا دیتے ہو، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات اس طرح کے ہیں کہ فائدہ ان کو دینا چاہتے ہو، جبکہ تمہارا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ تم مسلمانوں کا ساتھ دو۔ تو اس صورتحال میں تمہارا انجام برا ہونے والا ہے، تو اس برے انجام سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نکالنا چاہتا ہے۔ تو واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو آنے والی مصیبت ہے اس سے تمہیں آگاہ کر کے اس سے نکالنا چاہتا ہے۔ کائنات کے اندر خدا کا یہ اصول پوری قوت کے ساتھ کار فرما ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا لحاظ کرتے ہیں اور اپنے جو مخاطبین ہیں ان کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں،
بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر بھی اس نے نظام ایسے ہی بنایا ہوا ہے. وہ آپ برائی کرتے ہیں تو مثلا پکڑے جائیں، چھوٹی برائی پر پکڑے جائیں، اس لیے پکڑے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلی برائیوں سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ آپ اس پکڑے جانے سے سبق سیکھیں اور اگلی برائیاں نہ کریں، اس میں آگے نہیں بڑھیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ نقصان پہنچا دیتے ہیں بعض اوقات، کبھی جھنجھوڑنے کے لیے، کبھی کسی طرح سے، تاکہ آدمی واپس آئے، صحیح راستے پر آ جائے. تو رؤوف بالعباد جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس صورتحال ہمارے لیے پیدا کرتے رہتے ہیں کہ ہم بڑی خرابی سے بچ جائیں، ہم بڑے نقصان سے بچ جائیں. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اپنے ساتھ ہونے والی برائیوں کو دوسروں کی غلطی کہہ کر خدا کی لاٹھی نہیں سمجھتے اس کو. یہ یاد رکھیے کہ خواہ آپ کے شوہر کی طرف سے بات آئے، خواہ آپ کی بیوی کی طرف سے بات آئے، خواہ آپ کی ماں کی طرف سے بات آئے، آپ کے دشمنوں کی طرف سے بات آئے، کہیں سے بھی آئے، جب وہ بات آ گئی ہے جو آپ کو بری لگ رہی ہے تو سمجھیے یہ خدا کی لاٹھی ہے، خدا نے مجھے کوئی چیز بھیجی ہے. پہلا مرحلہ بندہ مومن کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات کرنے والے کے خلاف ہو جائے، نہیں، فوراً سوچئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے، ایسا کرنے کی مہلت اللہ نے اس کو دی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کرنے کا اس کو کیوں مہلت دی ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ میرا کوئی بھلا چاہتے ہیں، مجھے کسی مصیبت سے نکالنا چاہتے ہیں، میرے اندر سے کوئی خرابی دور کرنا چاہتے ہیں. فوراً یہ بات، فوراً جیسے ہی کوئی برائی کسی طرف سے بھی آپ کے سامنے آئے، آپ پر کوئی تانا آ گیا ہے، آپ کے اوپر کوئی چغلی آ گئی ہے، آپ کے اوپر کوئی کسی نے عمل ایسا کیا ہے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، یا تنقید کسی نے آپ کے اوپر کر دی ہے، یا آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے، خواہ آپ کو بے عزتی کر دی ہے، فوراً پہلا رد عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے دل کے اندر کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع کیوں دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت کیوں دی ہے کہ میرے خلاف یہ اقدام کر سکے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی مشکلوں میں ڈال کر اپنے رؤوف ہونے کا ثبوت دیتے رہتے ہیں. سورہ کہف میں اسی بات کو سمجھایا گیا ہے کہ نئی کشتی ملاحوں کی توڑ دی گئی ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا مار دیا گیا ہے، اس بستی میں جس میں کسی نے حضرت موسیٰ کو کھانا نہیں پوچھا، ان کی دیوار تعمیر کر دی گئی ہے. 2 نیگیٹو کام بتائیں اللہ تعالیٰ نے، ایک پازیٹیو کام بتایا. ٹھیک ہے، نیگیٹو کام ہے کشتی توڑ دی گئی ہے اور بیٹا مار دیا گیا، نتیجہ اس کا بھی پازیٹیو ہے، اور جو پازیٹیو کام کیا اس کا نتیجہ ہی پازیٹیو ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب آپ کی کشتی توڑ رہے ہیں تو آپ کو یہ گھبرانا نہیں چاہیے میری کشتی ٹوٹ گئی ہے، یہ تسلی پانی چاہیے کہ آگے میری کشتی پکڑی نہیں جائے گی، مجھ سے چھینی نہیں جائے گی. اور جیسے ہی بیٹا جوان، اکلوتا بیٹا ماں باپ کا فوت کر دیا ہے تو ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کیا ہوا کہ وہ ایک بڑی مصیبت سے بچ گئے. حضرت یوسف کی کہانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے سنائی ہے، جس زمانے میں سنائی گئی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوں گے کہ قریش میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا عقل کیوں نہیں آتی، یہ خدا کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ داستان سنائی. تو داستان کس لیے سنائی حضرت یوسف کی؟ کہ جو کچھ حضرت یوسف کے ساتھ ہوا ہے وہ میٹافر کے اصول پر آپ کے ساتھ بھی ہوگا. آپ کے بھائی بھی آپ کو نکالیں گے، انہوں نے کنویں میں ڈال کر مارنے کی کوشش کی، یہ بھی آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے. پھر جب آپ غالب آ جائیں گے تو یہ آپ کے بھائی آپ سے معافی مانگنے آئیں گے. ٹھیک ہے، درمیان میں کچھ الزامات بھی لگائیں گے، جیسے انہوں نے الزام لگایا کہ بنیامین نے بھی چوری کی تھی، اس کے بڑے بھائی نے بھی چوری کی تھی. الزامات بھی لگائیں گے، جھوٹا بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے، وہ بھی کہیں گے. لیکن بالآخر وہ ایک دن آئے گا کہ جب حضرت یوسف کا ہاتھ اوپر تھا اور ان کے 11 بھائیوں کا ہاتھ ذلت آمیز تھا. تو یہ وقت آئے گا. تو اب یہ کہانی اس لیے سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد ہے. حضرت یوسف کو عزیز مصر بنانے کے لیے کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، غلام بنایا جا رہا ہے، قید میں ڈالا جا رہا ہے. تو کنویں میں پھینکنا، غلامی، قید، یہ کس لیے تھا؟ پورے مصر کی وزارت خزانہ دینے کے لیے. تو
توحید کا پیغام وہاں پہنچانے کے لیے۔ تو یہ واللہ رؤوف بالعباد ان مشکلوں کے بیچ میں چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رافت جو ہے وہ صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو آنے والی مصیبتوں سے سیکھنا جانتے ہیں۔ جو آنے والی مصیبتوں سے سیکھنا نہیں جانتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد نہیں ہے۔ آج کل کتنے ہی میاں بیوی کے جوڑے میرے پاس آتے ہیں، وہ اپنے میاں کی کوئی بات پسند نہیں ہے، کسی کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہیں ہے، باتیں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ ان مشکلوں کو اپنے لیے تعمیر کا سامان بنانے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں، نیگیٹو ہو رہے ہوں ہمارے ساتھ یا پازیٹیو ہو رہے ہوں، وہ دراصل میرے اور آپ کے لیے تعمیر کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان کو اوپر پوری توجہ نہیں کرتے کہ یہ میرے ساتھ کرنے کیا آ رہے ہیں۔ میں اس میں غصے میں آ کر منہ لپیٹ کر چلا جاتا ہوں۔ ہر مشکل سے وہ آدمی سیکھ سکتا ہے جو اس کو صحیح زاویے سے سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے اس کو صحیح زاویے سے نہیں لیا، دوسرے کی غلطی مانی ہے، تو وہ مارا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے رؤوف بالعباد ہونے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر، انسان کے اندر کی بہت ساری قوتیں ہیں جو اس کو خراب کرتی رہتی ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ میرے پاس عقل کل ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھے کوئی سکھا ہی نہیں سکتا، لیکن چھوٹا سا بچہ اس کی غلطی نکال دیتا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ بچے سے سیکھے کہ اس نے غلطی نکال دی ہے، تو میں اپنے آپ کو مانوں کہ میرے اندر غلطی ہو سکتی ہے، وہ کھینچ کے تھپڑ دے مارتا بچے کو، ٹھیک ہے، یا اس کو ڈانٹ دیتا ہے، یا اس کی بات پہ غصہ ہو کر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ جو بھی کرتا ہے تو وہ دراصل اس بچے نے جو کمال کیا تھا آپ کے ساتھ، آپ کی اصلاح کے لیے، آپ اس کے لیے اس کی آنے والی اصلاح کو قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ اقدام آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوتا۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مار پڑنے کا امکان بھی ہے، کوئی شہید ہونے کا بھی امکان ہے، جنگوں میں چوٹیں لگنے کا بھی امکان ہے، لیکن یہ سارا کچھ کیا ہے؟ خدا سے جب واسطہ پڑے گا تو اس وقت تمہارے کام آئے گا، اس وقت تمہارے لیے تسلی کا باعث بن جائے گا، تمہارے لیے نجات کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے آج یہ فیصلہ کر لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جانا ہے کہ کافروں کے پاس، اور کافروں کے پاس جاؤ گے تو پھر یاد رکھو کہ میرے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، میرا اور تمہارا تعلق ختم۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جملہ بول رہے ہیں کہ تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کے معاملے میں تم کسی چیز میں نہیں ہو۔ لغوی ترجمہ یہ ہے، مطلب تک اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ وہ پوری دنیا کا نقشہ یہی ہے کہ ایک طرف ایمان اور اخلاق ہے، اور ایک طرف دنیا کی فائدے ہیں، تعلقات ہیں، نعمتیں ہیں، ساتھی ہیں، دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں۔ ان کے درمیان میں ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم یہ انتخاب کرنے میں غلطی کرتے ہیں تو خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم ایمان کی خاطر چیزوں کو چھوڑتے اور قبول کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو قیمت بس اسی چیز کی ہے، فیصلہ اسی چیز کا ہے کہ دو راستوں میں سے کون سا راستہ اپنانا ہے۔ تو قیامت والے دن پھر سب کو سامنے آ جانا ہے۔ تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے آپ سے آگاہ کر رہا ہوں کہ نیکیاں بھی سامنے آ جانی ہیں، برائیاں بھی سامنے آ جانی ہیں، تو کون سی چیز پھر تمہارے پاس ہونی چاہیے؟ زیادہ نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے، اچھا عمل ہونا چاہیے، تاکہ جب خدا کا سامنا ہو تو تم باعزت طریقے سے بری ہو سکو۔ اب بیچ میں ایک جملہ اہم ہے کہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے اور قیامت کے دن اعمال نامہ سامنے آنے کے درمیان ایک لمبا ٹائم حائل ہو جائے۔ وہ جب بھی آ جائے گا آ جائے گا، وہ آج سے 1 ارب سال بعد آنا ہے تو آ تو جانا ہی ہے، بعید ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کچھ دیر کے لیے ٹل جائے گی بات، لیکن فیصلہ بالآخر یہ ہو کر رہنا ہے۔ تو اس لیے
اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ٹل جائے گا تو ہمارے لیے کام آ جائے گا، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر فیصلے کر لینے چاہیے کہ ہم نے ایمان کی طرف جانا ہے کہ دنیوی فائدوں کی طرف جانا ہے۔ اب چند بیچ میں دو ایک اصولی باتیں ہیں، وہ بھی سمجھ لیجئے تاکہ یہ جو سلسلہ کلام ہے اس کو ہم پوری طرح گرفت میں لے آئیں۔ ایک تو میں نے یہ کہا ہے کہ من دون المومنین میں اور آپ مراد نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مراد ہیں، جن کو چھوڑ کر جانا ایمان کا مسئلہ تھا۔ میری اور آپ کی دوستی چھوڑ کر ایمان جانا ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ ہاں البتہ مومنین کے خلاف کوئی نقصان پہنچانے کا عمل کریں گے کسی موقع پر تو وہ آپ گناہ گار ہیں، لیکن اس پر یہ جملہ نہیں بولا جا سکتا کہ فلیس من اللہ فی شیء، کہ تمہارا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے خلاف اٹھ کر جانے ہی میں ہوگا، اس کو چھوڑ کر جانے سے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خدا کا سامنا ہے وہ بڑی اہم چیز ہے۔ قیامت دنیا کا سب سے بڑی خطرناک چیز ہے، سب سے خطرناک چیز۔ اس میں ہمارا جو معاملہ خدا سے پڑھنا ہے، تو خدا سے معاملہ پڑھنے کا مطلب جب یہ جملہ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بارے میں آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں آخری درجے کے فیصلے ہونے ہیں، وہاں کوئی ہلکا پھلکا کام نہیں ہونے جا رہا کہ تم سمجھو گے کہ چلو جان چھوٹ جائے گی یا کچھ بھی نہیں، اس کا کیا جی اس کو منا لیں گے جی یا کچھ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں وہاں ہونا۔ تو اس جملے کی شدت جو عربی جاننے والے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا بھرا ہوا ہے۔ تیسری اصولی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ کچھ بات اللہ کے ہاں چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور چوتھی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ یہ کہ وہ جو قیامت والا دن ہے اس دن ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ تو میں نے اپنے رؤوف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا ہی میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ ابھی فیصلہ کر لو کہ تم نے کدھر جانا ہے، اہل ایمان کی طرف جانا ہے کہ کفار کی طرف جانا ہے۔ تو یہاں پر موازنہ الکافرین اور المومنین کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کافرین کفر کی علامت ہے اور مومنین ایمان کی علامت ہے۔ تو پیچھے میں نے جوڑ دیا آیتوں کے ساتھ، تمہید کے اندر یہ بات مضمر چلی آ رہی ہے، لفظوں میں بھی آئی ہے کہ اب فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب آگے ایک پھر اصولی بات ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ان سے یہ بھی کہہ دو، پہلی بات یہ کہی تھی کہ ان سے کہہ دو کہ جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے ظاہر کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری کہا گیا کہ ان کو یہ بھی کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو پسند کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب یہ جو پیروی ہے یہ جامع معنی میں ہے، اس کو بھی پورے سیاق و سباق میں لینا چاہیے۔ پیروی کا مطلب ہے کہ ایمان کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کو مانا جائے، شریعت کا جو حکم دیے جا رہے ہیں ان کو مانا جائے، اور اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں جو رسول اقدامات کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ اب کافروں سے دوستی نہیں کرنی، اس کو بھی چھوڑا جائے، اس میں بھی رسول کی پیروی کی جائے۔ تو جامع معنی میں ہے کہ اس وقت جو دنیوی احکام دیے جا رہے ہیں وہ بھی، اور جو دینی احکام دیے جا رہے ہیں وہ بھی تم نے پوری پیروی کرنی ہے۔ اب اس کو اللہ کی محبت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہ آیت پاکستانیوں کے لیے اجنبی آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ پاکستانیوں کو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ یہ میں جب سے ہوش کی آنکھ کھولی ہے میں نے کسی کے ہاں اللہ کی محبت نہیں پائی، اللہ کا خوف تو پایا ہے لیکن محبت نہیں پائی۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے مذہبی لوگوں کو، کہ اللہ کے بارے میں جو مرضی کہہ لیں، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، ادھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی تو حضرت تھپڑ دے مارے، حالانکہ دونوں جگہ پہ تھپڑ آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟
کیونکہ ہم نے اللہ سے محبت پیدا ہی نہیں کی. ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک نعوذ باللہ سخت گیر ہستی کے طور پر پیش کیا اور بس. ہم نماز ہی پڑھتے ہیں تو فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ شکر کے لیے. شکر کس کا ہوتا ہے؟ جس کو آدمی پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے. تو ہماری مذہبی تعلیم میں اس وقت جو الحاد پیدا ہو رہا ہے اس میں ایک بڑا اہم کردار اس بات کا بھی ہے کہ ہم اللہ سے واقف ہی نہیں. ہمارا اللہ کا تصور ویسا ہی جیسے مولوی صاحب کا ہے، بالکل ویسا ہی. کوئی مسئلہ نہیں، بس انہوں نے دیکھنا ٹوپی پہنی ہوئی ہے کہ نہیں پہنی ہوئی، پانچے اوپر ہیں کہ نہیں، بس یہ دیکھیں گے. نہیں ہے سرما نہیں لگایا ہوا، مونچھیں نہیں تراشی ہوئی، ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، پگڑی نہیں پہنی ہوئی، دوزخ میں ڈال دیں گے. یہ خدا کا تصور ہے. اس خدا سے محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. خدا سے محبت پیدا کرنے والی تعلیم دی جانی چاہیے. ہمیں جتنی اللہ سے محبت ہے اس سے زیادہ ہمیں اپنی بیوی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. اس کے لیے ہم جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے محبت پیدا کی جاتی ہے، ان کے لیے ہم جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت نہیں پیدا کی جاتی. پاکستان کے مذہبی تعلیمی نظام میں یہ سب سے بڑا نقص ہے. خواہ وہ مدرسے میں ہو، خواہ وہ المورد میں ہو، خواہ وہ گھروں میں ہو. یہ سب سے بڑا نقص ہے کہ ہم مسلمان کو شریعت کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم مسلمان کو احکام کے ساتھ جوڑتے ہیں، عقیدے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑتے ہی نہیں. جس کے نتیجے میں ہمارا خدا کے ساتھ صحیح تعلق بنتا ہی نہیں، بالکل نہیں بنتا. بلکہ سچی بات ہے کہ یہ تصور کہ میں خدا سے سرگوشیاں کرتا ہوں، خدا سے مناجاتیں کرتا ہوں، خدا کے ساتھ محبت کرتا ہوں، کوئی ہمارے یہاں بیان ہی نہیں ہوتا. بہت بڑا بیان کیا ہوگا جی؟ مجھے جمعرات کے جمعرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں خدا کو خدا مانتا ہی نہیں ہوں، خدا کا تعارف کرایا ہی نہیں گیا مجھے. تو اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ ساری دنیا سے بڑھ کر اس سے محبت ہونی چاہیے. اور جو محبت کے معنی میں اسی معنی بول رہا ہوں. جو ایک خدا سے محبت ہوتی ہے وہ محبت ہونی چاہیے خدا کے ساتھ، ہمارا دل اس کے لیے دھڑکتا ہو. ہم ذکر کرتے ہیں دنیوی فائدے کے لیے. ذکر کریں گے تو بلائیں ٹلیں گی، ذکر کریں گے تو یہ ہوگا، ذکر کریں گے تو یہ ہو جائے، رزق کھل جائے گا، فلاں سورہ کو اتنی دفعہ پڑھیں گے تو ڈاکو نہیں آئیں گے گھر میں، فلاں سورہ کو اتنی دفعہ پڑھیں گے تو اولاد ہو جائے گی، فلاں سورہ کو ایسے پڑھیں گے تو رزق کھل جائے گا. ہمارا سارا ذکر اس لیے ہے. لیکن جس شخص سے آدمی کو محبت ہو جائے، جس معنی میں اس کا ذکر کرتا ہے، اس معنی میں خدا کا ذکر ہونا چاہیے. محبت کے ساتھ، اپنائیت میں اللہ تعالیٰ یاد آئے، محبت کے ساتھ یاد آئے. اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ میری آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ صرف خدا کے ساتھ محبت میں، اور نہیں ہو سکتا. ابھی ہم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں 6-7، کوئی رونگٹے کھڑے ہوئے. سخت ترین آیتیں یہ میرے خیال میں، قرآن مجید میں اتنی سخت آیتیں کہیں نہیں، لیکن کوئی رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے. لیکن میری والدہ اپنا دکھڑا سنائے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں محبت ہے، یہاں محبت نہیں. تو یہ بہت اہم چیز، اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ہم نے خدا کے ساتھ محبت کو سیکھنا ہے. ہمارے دینی تعلیم میں، دینی تصور میں خدا کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتے ہیں. بس ان کی محبت لازم ہے، ان کی عقیدت لازم ہے، لیکن خدا اصل ہے، وہ موجود ہے، اس کے ساتھ بھی یہ تعلق ہونا چاہیے. ہم خدا کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے خدا سے معاہدہ کر رکھا ہے، تجارت کر رکھی ہے. محبت نہیں، تجارت کر رکھی. میرے اپنے ایک استاد تھے، تو انہوں نے خدا سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ آپ میری ضرورتیں پوری کریں،
میرے پاس جو بھی انکم آئے گی میں اس کا آدھا آپ کی راہ میں دے دوں. اللہ تعالیٰ نے تجارت قبول نہیں کی. وہ فاقوں کی حالت میں، غربت ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. ان کو ایک ٹانگ پہ پھوڑا نکل آیا. اس کے علاج کے لیے ہم شاگردوں نے پیسے جمع کیے. پیسے جمع کیے تو ان کو پکڑائے کہ آپ یہ ادائیگی وغیرہ کر دیجیے گا اسپتال میں. جب وہاں پہنچے تو آدھے انہوں نے کسی کو دے دیے ہوئے تھے. تو خدا نے تو آپ کا وعدہ پورا نہیں کیا 25 سال سے. تو آپ نے یک طرفہ تجارت کر لی ہے، اللہ نے قبول کی بھی ہے کہ نہیں کی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ تجارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا؟ تو اگر خدا کی محبت میں آپ رہیں تو کیا ہی بات ہے. وہاں تجارت، جہاں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تجارت نہیں ہوتی. جس بچے کو اپنی ماں سے محبت ہو وہ پیسے دے کر واپس نہیں مانگے گا. لیکن جو بچہ اپنی ماں کے ساتھ تجارت میں آ جائے گا وہ کہے گا اماں جانے میں کل میں نے آپ کو پیسے دیے تھے واپس کر دیں. یہ وہ فرق ہے جو محبت، خدا سے محبت میں پیدا ہوگا اور خدا کے ساتھ کاروباری صورت میں پیدا ہوگا. ہمیں اب پچھلے 100-150 سال میں ایک اور چیز سکھائی گئی ہے کہ یہ عمل کرو گے تو اس کی 80 سال کی نمازوں کا ثواب ہو جائے گا، یہ عمل کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اس نے ایک اور طرح کا کاروباری بنا دیا ہمیں. تو ان چیزوں سے بچ کے رہیں. خدا کی محبت میں، خدا کے احترام میں، خدا کو خدا ماننا یہ سب سے پہلا مذہب کا لازمی حصہ ہے. اگر آپ نے خدا کو خدا ہی نہیں مانا، اور خدا جس کو کہتے ہیں وہ ماننا ہے، اپنے تصور کا خدا نہیں بنا کر بیٹھ جانا. تو یہ یہاں روک لیتے ہیں. میرا خیال ہے باقی آیت اگلی دفعہ کریں گے، ٹائم اوپر ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.